البخاری مسلم کی حدیث شریف ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ اس وقت سفید کپڑا اوڑے ہوئے سوئے ہوئے تھے۔ پھر کچھ دیر بعد میں حاضر ہوا تو آپ بیدار ہو چکے تھے۔ اس وقت آپ نے فرمایا، جو کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کہے اور پھر اس پر اس کو موت آ جائے تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے پھر عرض کیا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، ہاں اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے پھر تعجب سے عرض کیا، یا رسول اللہ، لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والا جنت میں ضرور جائے گا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، ہاں وہ جنت میں جائے گا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ مختصر تشریح بھی دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں بھی لا الہ الا اللہ کہنے سے مراد پورے دین توحید یعنی اسلام پر ایمان لانا اور اس کو اختیار کرنا ہے۔ اور بے شک جو شخص اس دین توحید پر صدق دل سے ایمان رکھتا ہوگا وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ اب اگر بالفرض ایمان کے باوجود اس نے گناہ بھی کیے ہوں گے تو اگر کسی وجہ سے وہ معافی کا مستحق ہوگا تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما کے بغیر کسی عذاب ہی کہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اور اگر وہ معافی کا مستحق نہ ہوگا تو گناہوں کی سزا پانے کے بعد وہ جنت میں جا سکے گا۔ بہرحال دین اسلام پر صدق دل سے ایمان رکھنے والا ہر شخص جنت میں ضرور جائے گا، اگرچہ دوزخ میں گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد ہی جائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کا مطلب اور مفاد یہی ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بار بار اپنا سوال دہرایا تو اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ چوری اور زنا کو سخت ناپاک گناہ جاننے کی وجہ سے ان کو اس پر تعجب تھا کہ ایسے ناپاک گناہ کرنے والے بھی جنت میں جا سکیں گے۔ وہ اس وقت تک انہیں یہ مسئلہ معلوم نہ تھا۔ آج ہم یسوع کو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس تعجب و اس سوال کی وجہ سمجھنا اس لیے مشکل ہو گیا ہے کہ ہم نے اسلام ہی میں آنکھ کھولی ہے اور یہ موٹی موٹی باتیں ہم کو گھروں میں ہی معلوم ہو جاتی ہیں۔ صدق اللہ۔ شیئر کیجئے گا، سنیے گا۔ جزاک اللہ۔